السلام علیکم منہاج. مجھے اپنے کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا تھا. ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. بیک ان 2016 میں کینیڈا میں تھی. میری اسٹڈیز چل رہی تھیں, میری فیملی بھی وہیں تھی. میرے فادر نہیں تھے, میرے فادر سعودیہ میں ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ کو پتہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں تو اور جابس کر رہے ہوتے ہیں اکثر. تو میں اسی طرح سیلویشن آرمی تھرفٹ اسٹور میں کام کرتی تھی. ادھر وہاں یہی کام ہوتا تھا کہ وہاں ڈونیشنز آتی تھیں اور سارٹنگ ہوتی تھی, ٹیگز لگتے تھے, فلور پہ آپ ڈالتے تھے, اسی طرح سسٹم تھا. اس ٹائم پہ سیرین ریفیوجیز بھی بہت آئے ہوئے تھے, تو میری عربک کافی اچھی ہے کیونکہ میں سعودیہ میں 21 ایئرز رہی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ ہیلپ آؤٹ بھی ہم ایک دوسرے کو کرتے تھے. اچھا, اسی طرح ایک سیریا سے فیملی آئی ہوئی تھی اور ان کے پاس مطلب ایک نا ٹکٹ دے دیتے تھے گورنمنٹ کہ یہ آپ کے پاس ہے, آپ ایک اتنا سامان خرید سکتے ہیں, اور پھر ہم کو ان کو چیک آف کرتے تھے. اچھا, انہوں نے سامان لیا, میں نے ان کی تھوڑی بہت اپنی طرف سے الاؤ نہیں تھا, لیکن میں نے ان کی تھوڑی بہت اپنی طرف سے ہیلپ بھی کی. اچھا, جاتے ہوئے نا اس عورت نے ایک پوٹلی سی تھی جس میں کچھ سامان تھا, شاید وہ بیک ہوم سے لائی تھی یا کیا تھا. اس نے کہا کہ میں ڈونیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ایک اور کوپن مل جائے. تو اس نے وہ پوٹلی دے دی. اچھا, میں نے اس کا سامان دیکھا اور میں نے وہ پیچھے دے دیا. اس میں نا ایک لمبی سی چین اور ایک لاکٹ تھا, سلور کا تھا شاید. تو وہ ہم نے جب فلور پہ لیا تو ہمارے پاس نا ڈیوٹی کے بیچ میں جو بریک ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے اپنے لیے کچھ بھی شاپنگ کر سکتے ہو, اینڈ یو گیٹ لائک 50% آف امپلائی ڈسکاؤنٹ. تو مجھے وہ لاکٹ اور چین دیکھتے ہی مجھے ایک بہت اچھا لگا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ کسی نے نہیں خریدا تو یہ میں ہی خریدوں گی, اور مجھے مل بھی گیا. میں گئی, میں نے جھٹ سے خریدا اور جو ہے نا وہ میں لے کے اپنے پاس رکھ لیا. اچھا, اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی ڈسکرپشن ایسی تھی کہ جیسے پرانے انگریزوں کے زمانے میں لائک بہت پرانا وہ نہیں ہوتا جو کھلتا ہے لاکٹ بیچ میں سے, اس میں پکچرز ہوتی ہیں. اس میں پکچرز نہیں تھی, اس میں کچھ انگریونگس تھی, مطلب کسی کی شکل دونوں سائڈ پہ انگریو تھی, لیکن وہ اتنا بیچارہ پرانا تھا کیا تھا کہ وہ نا صحیح سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اور مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ میری اتنی بزی شفٹ تھی, رات کو 12-1 بجے میں گھر آ رہی ہوتی تھی, تو کہ میں کھول کے دیکھوں کہ اس کے اندر پراپر ہے کیا. اچھا, وہ میری نا ونٹر ٹائم تھا تو میں نے اپنی جیکٹ میں ہی رکھا ہوا تھا. چلے میں گھر آ گئی اور وہ میں نے جیکٹ اتار کے ہینگر پہ لگا کے اپنے کبرڈ میں رکھ دی اپنے روم میں. اچھا, ہوا اس طرح سے تھا کہ اس دن کی میں بات بتا رہی ہوں. اس دن شام کو میری خالہ بھی کینیڈا میں تھیں, تو ان کا بیٹا ریس کر رہا تھا ان کے داماد کے ساتھ گاڑی میں. دونوں اسپورٹس کار میں تھے, اور ایک دم سے وہ دونوں کی ٹکر ہوئی. کیا ہوا, میرے جو کزن کی اسپورٹس کار تھی اس میں میری خالہ اور وہ لوگ بیٹھ کے نائگرا جا رہے تھے سارے, تو اس میں یہ لوگ مستیاں کر رہے تھے. وہ برج سے نیچے لڑک گئی. اب وہ لڑک گئی تو کیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے, مطلب مرا کوئی نہیں الحمدللہ, لیکن ان کو ہیلی کاپٹر سے ہاسپٹل پہنچایا گیا. بھائی بہت زیادہ فریکچرز تھے, بالکل حالت بری ہوئی تھی میری خالہ کی, کزنس کی. اچھا, جب میں گھر آئی تھی تو میری امی گھر پہ نہیں تھیں. میری امی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی. میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں, شاید وہ بھی ان کے ساتھ تھے. ہم لوگوں کی عادت نہیں تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کمرے میں جا کے یا کچھ بھی. میں بس سیدھا آ کے اپنے فریش ہو کے اپنے روم میں لیٹ گئی. اب میں کیا دیکھتی, میرے روم میں ایک چھوٹا سا لیمپ میں ہمیشہ آن رکھتی, بالکل اندھیرے میں نہیں سوتی. آئی لیٹتے سوتے ہی مجھے 3 بج گئے تھے. جو میرا کلوزٹ ہے اس کا جو ہے نا لکڑی کا دروازہ تھا, مطلب سلائڈنگ ڈور جو ہوتا ہے نا وہ لکڑی کا تھا, شیشہ نہیں تھا اس پہ نا ناک ہونی شروع ہوئی. اب میں اتنی زیادہ نیند میں تھی, اس میں ناک ہو رہی ہے, میں دیکھ ہی نہیں رہی. اچھا, شاید 3-3:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہوگا, مجھے آواز آ رہی ہے. سلائڈنگ رسٹی ڈور ہوتا ہے, اس وقت میں پینٹ ہاؤس میں رہتی تھی, تو ڈور کھلا ہے اور نا ایک دم میں دیکھ رہی ہوں, آنکھیں کھول کے بھی نہیں, مطلب میں نا نیند میں پاؤں مار رہی ہوں, مجھے سانس نہیں آ رہی. تو
سانس نہیں آ رہی اور میری اسی میں آنکھیں کھلی ہیں, میں پاؤں مار رہی ہوں اور مجھے لگا جیسے میری امی جو ہے نا وہ میرے سینے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب دونوں ٹانگیں میری اور بہت دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے میرا گلا دبا رہی ہیں, بہت بری طرح میرا گلا دبا رہی ہیں, اتنا کہ میں بالکل پاس آؤٹ ہو گئی ہوں, اور پاس آؤٹ میں سو بھی گئی ہوں. اب میری صبح آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ امی اپنے کمرے میں شاید سو رہی ہیں. میں یونیورسٹی وغیرہ سے کلاسز لے کے واپس آئی ہوں. میں اپنی امی سے بولا کہ مما آپ کو کیا ہو گیا تھا رات کو, آپ میرا گلا تھی کھا رہی تھی, مجھے سانس نہیں آ رہی تھی, آپ یہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں پوری رات گھر پہ نہیں تھی, میں تو صبح آئی ہوں. تو میں نے کہا اچھا. میں خیر وہ لاکٹ کے بارے میں نا میں بھول ہی گئی تھی, وہ میری جیکٹ کی پاکٹ میں ہی تھا. میں اس کے ساتھ بھائی میں کام پہ چلی گئی, یونیورسٹی جا رہی ہوں, کچھ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن جب میں ریلیکسڈ ہوتی تھی نا, یا میں گھر پہ ہوتی تھی, عجیب عجیب سی چیزیں ہونی شروع ہوئی. اچھا پھر میں نے جو ہے نا ایک دن ایسی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, گھر پہ ہی تھی, تو میں نے کھول کے دیکھا, میں نے کہا یار اس پہ کوئی شکل سی بنی ہوئی ہے, کچھ عورت ہے, اور دوسرے سائڈ پہ نا 2 بچے بنے ہوئے ہیں, شاید ایک بچہ ایک بچی, کچھ اس طرح سے ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ روز رات کو اس دن کے بعد سے میری الماری کے اندر سے ٹھک 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 ناکنگ کی آواز آتی ہے. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ میرے پاس جو واقعات ہیں سنانے کے لیے, وہ تھوڑے میری ہسٹری سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. میں اتنی جلدی جو ہے نا وہ ڈرتی نہیں ہوں, کیونکہ تھوڑا پاسٹ ایونٹس ایسے رہ چکے ہیں. تو خیر میں اگنور جتنا اگنور کرو نا اتنا ہی بھلا ہے آپ کے لیے, اگنور کرو, کچھ نہیں ہوتا. میں سو گئی. میں اسی طرح سو جایا کرتی تھی, کبھی کبھی تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ دھیان ہی نہیں جاتا تھا. ایک دن میں رات کو ویسے ہی کمرے میں آئی تو وہ میں نے کسی اپنے بیگ کی پاکٹ میں ڈال دیا ہوگا لاکٹ, پہننے تو کبھی سوچا نہیں. خیر تو میں آئی تو ایک نا مجھے لگا جیسے ایک عورت کا سلویٹ ہے جو میرے کمرے میں صوفے پہ بیٹھ کے میرا انتظار کر رہا ہے. اچھا اس کی شکل نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی, اس کے نا باب سے تھوڑے لمبے بال ہیں کالے کالے, اور نا اس نے کچھ وائٹ کریم پنک اس شیڈ میں نا اس کا کچھ گاؤن ہے. اس کی پاؤں بھی صحیح ہیں, بس سر جھکا کے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور میں کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بس اس کو دیکھ رہی ہوں, ایسے جیسے مجھے ڈر نہیں لگ رہا, لیکن جیسے میں فریز ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ شاید اٹھ کے مجھے ابھی کچھ بولے یا مجھ سے کوئی بات کرے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں واش روم گئی ہوں, واش روم سے واپس آئی تو وہ نہیں تھی, تو پھر میں وہی اپنا سو گئی. اگلے دن اس سے 2-3 دن بعد مطلب مجھے پھر ایسے ہی ہوا. میں گھر آئی ہوں تو میں انتظار میں ہوں کہ مطلب اچھا چلو یہ مجھ سے کوئی بات کرے. اس کے پاس مطلب میں کھڑی ہوں, میں کھسک کے دروازے سے اندر آئی ہوں, اور اپنی ٹیبل پہ اپنی اسٹڈی پہ میں نے اپنا بیگ رکھا ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے ہاتھ میں وہ لاکٹ ہے. میں یہ میڈ اپ نہیں کر رہی ہوں, میں صحیح بتا رہی ہوں. ایسے مجھ سے چیزیں کانٹیکٹ کرتی ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں کرتی ہیں. مجھے چیزیں اپنی کہانی بتاتی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آتا. تو خیر مطلب اس کے ہاتھ میں نا وہ لاکٹ ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ لاکٹ ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح سے, بیٹھے بیٹھے وہ لاکٹ زمین پہ گرا ہے. میں نے زمین سے ایسے اٹھایا ہے اور اوپر دیکھا تو وہ نہیں ہے. میں نے سوچا کہ چلو چھوڑ دو, کوئی چیز اٹیچڈ ہے اس چیز سے. میں نے اپنے دماغ میں پلان بنایا تھا کہ میں اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہوں, میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گی. اچھا اسی دوران جس میں سوچ رہی تھی سب, مطلب لائف تو آپ کی چلتی رہتی ہے. میں اور میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے, انڈین ہے, کیرلا کا, شمیم. تو میں اور میرے فرینڈ نے پروگرام بنایا کہ ہم ٹوبر موری چلتے ہیں. ٹوبر موری ایک آئلینڈ ہے, وہاں پہ ہائکنگ وغیرہ ہوتی ہے. ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے آئلینڈس ہیں, بائی فیری آپ جاتے ہو تو ادھر کے پیمنٹ پلانس موبائل کے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ جگہ نا میرا فون کور نہیں کر رہا تھا, تو میرے پاس کوریج بھی نہیں تھی. ہم رات کو پہنچے ہیں, ہم نے ہوٹل وغیرہ کیا ہے, سب کچھ نارمل ہے.
اچھا اب جب ہم ہوٹل کرنے رات کو گئے نا تو وہ روڈ ایک تو اتنی کوئی عجیب سی ایسا لگ رہا تھا ہر دوسرا گھر ہی وہ ہانٹیڈ ہے. اچھا ایک جو ہمارا ہم نے جہاں روم بک کیا تھا, میں نے تو نہیں کیا تھا, اس نے کیا تھا, تو وہ ایک ہی کمرہ ہمیں ملا تھا. اس میں جو ہے نا وہ الگ الگ بیڈس تھے, لیکن وہ جو تھا وہ بالکل ہی مطلب اس کا جو باہر کا ووڈ تھا نا, جو اس کا ایکسٹیریئر تھا وہ بالکل ہی ڈارک گرے تھا, اور رات میں تو وہ اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا. دل میں ایک وہ آ جاتی ہے, شاید سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے. ہم اندر گئے ہیں, ہم نے روم لیا ہے, سامان رکھا ہے, اور میں وہ لاکٹ اپنے ساتھ لائی ہوں کہ میں نے نا وہ لاکٹ یہاں ڈسکارڈ کرنا ہے, مطلب توبرموری میں. تو وہ میرے ایک سیچل سا بیگ ہے, وہ اسی کے اندر ہے. تو یہ دیکھ رہی ہوں میں کہ اس کا جو واش روم کا دروازہ تھا نا, تو واش روم کے دروازے میں ڈور نہیں تھا, مطلب وہ بہت بڑا واش روم تھا اندر جا کے کافی دور. تو اس کے دروازے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ مطلب اپنے بیڈ پہ لیٹ کے دیکھ رہی ہوں کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. اچھا جیسے کوئی آتا ہے, اچھا اس لڑکی کی جو عورت تھی, جو بھی تھی لڑکی تھی عورت تھی, اس کے بال اس کے شولڈرز تک آتے تھے. تو جب وہ ایسے کوئی جھانکتا ہے نا تو اس کے بال ایسے ہلتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگلے دن ہم نے فیری لے کے آئی لینڈ پہ جانا تھا جہاں ہم نے ہائیک کرنا ہے نا, تو وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. مطلب موبائل کی کوریج تو تھی نہیں, فیملی مجھے ریچ آؤٹ نہیں کر پا رہی تھی, تو خیر میں بھی ٹینشن فری تھی, فون دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا. تو ہم فیری کی رائڈ پہ تھے, اور وہاں نا بیچ میں ایک آتا ہے, ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں ایک بہت بڑی شپ جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے, پانی اوپر تک ہے لیکن پانی اتنا کلیئر ہے کہ وہ ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. تو نا ادھر جا کے وہ فیری تھوڑی سی سلو ہو گئی. تو میں نے دماغ میں میرے ایسے ہی آیا, میں نے کہا واو میرے پاس تو لاکٹ ہے, ایک کام کرتی ہوں, ایسی نشانہ لگا رہی تھی نا کہ جہاں وہ اس کا ڈیپ ایک اوپر سے شپ ریک میں نظر آتا ہے. میں نے کہا میں جو ہوں وہ ٹائٹینک کی طرح جو ہے وہ ایسے چھوڑ دیتی ہوں لاکٹ کو, اور میں نے یہی کیا. اچھا میرا فرینڈ گواہ ہے اس بات کا, تو خیر میں نے جو ہے نا اس کو دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھو میرے پاس نا یہ ہانٹیڈ چیز ہے. خیر میں نے وہ نیکلس ایسے اپنی ہوش و حواس میں ایسے بیچ میں گرایا, اور وہ گرا ہے پانی کے اندر, ٹھپ ہوا ہے. میرے پاس ویڈیو بھی تھی, مطلب پرانی بات ہو گئی لیکن میرے کہیں نہ کہیں مجھے اگر ملی تو میں آج آپ سے ضرور شیئر کروں گی. تو وہ میں نے پھینک دیا, اور میں پھینک کے آرام سے ہم نے وہی ہائیک وائک کی, تھک ہار کے رات کو اپنے کمرے میں آئے. کمرے میں آ کے بیٹھے, میں نے بیگ کھولا ہے اپنا, اور وہ نیکلس میرے بیگ کے اندر ہی تھا. میں نے کھول کے میں اس کو نا ٹچ نہیں کیا, میں نے ایسے بیگ کھولا اور میں نے اپنے فرینڈ کو دکھایا جو مطلب فریش ہونے کے لیے واش روم سے کے بعد آ رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا یہ دیکھو شامین, یہ میرے بیگ میں ہے. تو وہ میری شکل دیکھ رہا ہے. میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ چیز میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے, یہ عجیب و غریب چیز ہے, یہ پتہ نہیں اس کا میں کیا کروں. وہ بھی پریشان ہو گیا. خیر اگلے دن ہم نے نکلنا تھا تو ہم نکل کے واپس آ گئے. پھر میں نے نا آ کے اپنی خالہ کو اور اپنی امی کو بتایا. میری امی بہت ریلیجس خاتون ہے, اور میری خالہ بھی اس طرح کے معاملات میں رہتی ہیں. ان بہنوں کا نا مطلب میری امی 7 بہنیں ہیں, اور ماشاء اللہ نجوى طرفین سعادات ہیں. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں, یا پتہ نہیں کیا ہے, ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یا کیا ہے. تو وہی چیزیں افیکٹ جو ہے نا بچوں میں بھی کہیں نہ کہیں آ گیا ہے کہیں نہ کہیں. تو خیر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کبھی اس لاکٹ کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کو ٹیبل پہ رکھ دو, اور وہ اپنا پڑھنا پڑھانا جو بھی ہے وہ کرتی رہی. انہوں نے واپس نہیں کیا. خیر میں ایک دن آئی, میں نے کہا مما وہ کہاں ہے؟ کہتی ہیں وہ یہیں پڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو خیر میں نے وہ نیکلس لیا, اور میرے ایک اور فرینڈ تھا, تو لیک شور ایک جگہ ہے تو وہاں پہ وہ بھی پانی کے پاس ہے. تو میں نے نا وہ فرینڈ بھی میرا انڈین گجراتی ہے, تو میں نے اس کو بتایا, تو وہ تھوڑا ان چیزوں میں بلیو کرتے. اس نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں, اس کو نا لاکٹ کو وہاں نا پتھر جیسے پانی کے پاس جمع کرتے نا, وہاں ایک جگہ تھی, تو ہم نے وہاں نا اس لاکٹ کو ڈالا بہت ساری چیزوں میں ریپ کر کے, اور نا اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر اس نے جو ہے نا رکھ دیے. اچھا کہتے پھر چیک کریں گے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چلیں رات کو ہم واپس آ گئے. رات کو اس نے کہا, مجھے فون کر کے پوچھا تمہارے پاس آیا وہ؟ میں نے کہا نہیں میرے بیگ میں نہیں ہے. اگلے دن ہم وہاں دوبارہ گئے, تو اس جگہ پہ منہاج ایسا تھا, مطلب وہاں بڑے بڑے پتھر تھے, لائک
جو ہم سے نہیں اٹھ سکتے کرین سے اٹھ سکتے ہیں، اور جو جن پتھروں سے ہم نے کور کیا تھا وہ بھی ایک آدمی کی بس کی بات تھی کہ وہ اس نے کھسکا کے اس کو کور کر لیا تھا. لیکن جس جگہ وہ اینگل میں گرا تھا نا اس جگہ تو پتھر ہی پتھر تھے بڑے والے. وہاں ایسا ہوا تھا جیسے رات کو نا کسی نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بوم رکھ کے بلاسٹ کر دیا ہو، بوم کر کے رکھ کے وہ بلاسٹ ہو گیا ہو. وہ جگہ ایک دم کلیئر تھی کہ میں نے یوں ہاتھ ڈالا ہے اور وہ میں نے تھیلا اٹھایا ہے، اس کے اندر وہ نیکلیس تھا. خیر میں پاگل ہوں جو میں وہ نیکلیس کو واپس لے آئی. میں نے اپنی امی کو بولا، میں نے کہا ماں یہ تو پتہ نہیں اس طرح سے ہو گیا. تو امی نے کہا کہ تم لائی کدھر سے تھی؟ میں نے کہا مما یہ میں تھرفٹ اسٹور پہ تھی تو میں نا وہاں سے لے کر آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو، میں جو ہے نا سو اس کی جگہ واپس چھوڑ کر آتی ہوں. خیر وہ میری امی نے مجھ سے نیکلیس لے لیا اور میری امی اور میری خالہ نے مل کر اس پہ کوئی پڑھائیاں کی ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھائیاں کی ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ واپس اسی تھرفٹ اسٹور میں چھوڑ کے آ گئی. اچھا اس تھرفٹ اسٹور میں ظاہر بات جہاں سے آئی تھی وہاں میں کام کرتی تھی اور وہ وہیں چھوڑ کر آئی تھی. اب جی وہ جو لیڈی تھی اس نے اس کا نا چکر لگا. ہمارے پاس ایک گلاس کا انکلوزڈ شیلف ہوتا ہے جس میں ہم اس میں ویلیویبل آئٹمز رکھتے ہیں، تو اسی میں رکھا رہا. تو وہ نا اس عورت کا دوبارہ چکر لگا تو میں نے اس کو پکڑ کے پوچھ لیا. میں نے کہا یہ تم نے کیا چیز یہاں ڈونیٹ کی تھی؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا تھا، لیکن نا ہم لوگ یورپ سے کہیں آ رہے تھے، وہ لوگ کینیڈا اس طرح سے آئے ہیں، ریفیوجیز تھے. تو وہاں نا جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر میں یہ تھا. تو جب ہم نے ڈرورز میں دیکھا تھا تو یہ تھا، تو آئی تھاٹ کہ یہ تھوڑا ویلیویبل ہے، میں نے رکھ لیا تھا تو میں نے ڈونیٹ کر دیا. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ چیز واپس لے لو، اور اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دے دو. اس نے وہ لے لیا اور وہ چلی گئی. خیر ہمارے تھرفٹ اسٹور کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے، میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ ہر چیز میں کسی نہ کسی چیز کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور گورے جو ہمارے مینیجرز وغیرہ تھے ان کے پاس بھی ایسی چیزیں تھیں جو ہانٹیڈ تھیں، جو ظاہر بات ہے تھرفٹ کر کے اپنے گھر لے گئے تھے. میں آپ سے سٹوریز شیئر کرتی رہوں گی. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.